ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر سیدنا علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ حضرت علی نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے انعام و کرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سام اس کا چہرہ نوچ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہوئی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رکھا تھا جب میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، بیوقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ بندے کے پاس یہ ہے کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کے کل تیرے سامنے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔
جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کاش کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہ کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5واں گناہ جادو کو کہا ہے کہ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کا فلاں نقصان ہو جائے۔ آپ نے فرماتے ہوئے کہا ہے کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دے وہ پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔